الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد. محترم السامعین وقار، آج الحمدللہ قیام اللیل کے اندر 14ویں سپارے کی تلاوت اللہ رب العالمین کے خاص فضل اور احسان کے ساتھ مکمل ہوئی ہے. 14ویں سپارے میں 2 سورتیں. پہلی سورۃ الحجر، اس کا آغاز الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کہ بس اوقات قیامت کے دن ایسے لمحے بھی آئیں گے اور ایسی گھڑیاں بھی آئیں گی کہ کافی لوگ اس وقت خواہش کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. وہ عذاب اتنا زیادہ ہوگا اور مسلمانوں کو ملنے والے انعامات اس طرح زیادہ ہوں گے کہ اب دنیا میں جو کافر ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی آیات کا، اللہ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس وقت یہ بھی خواہش کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا. خالق و مالک سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اسلام کے اوپر امور عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، چھوڑ دیجیے ان کو کھانے دیں اور پینے دیں، جانوروں کی طرح ان کو کھانے دیجیے. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، ان کو ان کی امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو سب پتہ چل جائے گا. اللہ رب العالمین نے آگے چل کے ایک بہت خوبصورت بات بیان فرمائی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، دنیا کائنات کے لوگوں، جو بھی خزانے ہیں وہ میرے ہاتھ کے اندر ہیں. دنیا کائنات کے اندر جس چیز کے بھی خزانے ہیں، آج میں نے جمعے میں بھی یہ مسئلہ کیا تھا، آپ بھی سمجھ لیجئے، صرف رزق خزانہ نہیں ہوتا ہے، صرف رزق کو مال نہیں کہتے ہیں، صحت بھی بہت بڑا خزانہ ہے، عافیت بھی بہت بڑا خزانہ ہے، اطمینان، امن، سکون، یہ ہماری سانسوں کا چلنا یہ بہت بڑا خزانہ ہے. واللہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، یہ دوسرا راز ہے. پہلا راز تو یہ ہے کہ ہر چیز کے خزانے، ہر چیز کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس. تو انسان کو اللہ کے ساتھ پھر تعلق بنانا چاہیے نا، کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم اس کو نہیں نازل فرماتے مگر ایک معلوم شدہ اندازے کے مطابق. اللہ رب العالمین نے دینا ہے، اور کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کو پتہ ہے. تو کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اپنے اندازے کے ساتھ ہی مجھے عطا فرمائے گا، جب چاہے گا مجھے عطا فرمائے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بس اس کی بارگاہ کے اندر درخواست پیش کرتے رہیں، اس سے دعائیں اور مناجات کرتے رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا فرمایا، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کے بارے میں فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ انسان کو ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے نا. آگے پھر جو سلسلہ بنایا ہے، حوا کو پیدا فرما کے علیہ السلام ایک نطفے کے ساتھ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر جسم بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں. لیکن ہماری جو ابتدائی پیدائش ہے وہ کس چیز سے ہے؟ مٹی کے ساتھ ہے. مٹی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے. تو جب بندہ اپنی اوقات کو ذہن میں رکھتا ہے نا، اپنے آغاز کو ذہن میں رکھتا ہے، تو وہ پھر پریشان نہیں ہوتا، اس کو پھر تکبر نہیں ہوتا ہے. ہمارا آغاز کیا ہے؟ ابتدا ہے. ہماری انتہا بھی یہی ہے، مٹی کے اندر ہم نے جانا ہے، مٹی کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے اور مٹی کے اندر ہی اللہ رب العالمین ہمیں واپس بھیج دے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ مٹی کا ڈھانچہ بنا کے نا، مٹی کا بنا کے اس کے اندر روح کو پھونک دیا گیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس کو بنا لوں، اس کے اندر روح کو پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تم سب کے سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا ہے الا ابلیس، سوائے ابلیس کی. ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے سے انکار ہی کر دیا. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، رب العالمین نے فرمایا ابلیس کیا ماجرا ہے، تیرے پاس کیا اختیار موجود تھا
کیا اختیار باقی رہ گیا تھا میرے حکم کے بعد کہ تو نے سجدہ نہیں کیا ہے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اپنی رائے کو پیش کرتا ہے. رائے والا بندہ اللہ رب العالمین کو نہیں پسند. اللہ کے حکم کے آگے کسی کی رائے چل سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کے حکم کے آگے کسی کی رائے چل سکتی ہے؟ جو اپنی رائے چلاتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے. کہنے لگا میری رائے اور میری سوچ اور میری فکر یہ ہے کہ اس کو تو نے بشر بنایا ہے, اس کو تو نے مٹی کے ساتھ بنایا ہے, اور جب کہ مجھے تو نے فرشتہ بنایا ہے, مجھے جن بنایا ہے, اور میں زیادہ بہتر ہوں, میں زیادہ اس سے اچھا ہوں. قال فخرج منها رجیم فإنک رجیم. نکل جا یہاں سے, مردود ہے, ملعون ہے, تیرے اوپر میری لعنت اور پھٹکار ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اور یہ لعنتوں کا سلسلہ قیامت کے دن تک جاری و ساری رہے گا. مہلت مانگی, مجھے مہلت چاہیے. جس آدم کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے, پھر اس کے بچے کو میں نہیں چھوڑوں گا, اس کی اولاد کو, اس کی ذریت کو میں نہیں چھوڑوں گا. إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. فرمایا ایک معلوم شدہ وقت تک تجھے مہلت دی جاتی ہے. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض. رب کریم, آپ نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا اور راندہ درگاہ بنایا. اب میں زمین میں جا کے اس کے لیے ایسی ایسی چیزوں کو مزین کرتا پھروں گا کہ یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا, برائی کو برائی نہیں سمجھے گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا, ساری آدمیت کو, سارے آدم کی اولاد کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. ہاں تیرے مخلص بندے ہی مجھ سے بچ سکیں گے. تو شیطان کی گمراہی کی وجہ اپنی رائے کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے. آدم کی گمراہی کی وجہ, آدم کے بچے کی گمراہی کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے اور اللہ رب العالمین کی بات کے سامنے کسی اور کی رائے کو پیش کرتا پھرے, یا اپنی ہی رائے کو پیش کرتا پھرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, حدیث سنائی جاتی ہے انہیں, قرآن پاک کی آیت سنائی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں آیت ٹھیک ہے بابا, حدیث ٹھیک ہے, لیکن ہماری جو امام صاحب ہیں ان کی رائے یہ ہے, ہمارے جو خطیب صاحب ہیں ان کی رائے یہ ہے. ایسا کرنے والا شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے. خالق و مالک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آگے اللہ رب العالمین نے جہنم اور جہنم کے دروازوں کا ذکر فرمایا. لہا سبعۃ ابواب. اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم. ہر دروازے سے ایک معین حصہ جو ہے وہ لوگوں کا وہاں سے گزرا کرے گا اور اس دروازے سے جہنم میں جائے گا. جہنم کے 7 دروازے ہیں, اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں. ایک دروازہ اس قدر چوڑا ہے اور اس قدر کھلا ہے, فرمایا کہ زمین و آسمان سے زیادہ اس کی چوڑائی ہے اور کھلائی ہے اور لمبائی ہے. جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے نا, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک صف زمین و آسمان سے زیادہ صف ہوگی, اور اکٹھے زمین و آسمان سے زیادہ خلا ہو اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں, پھر اور زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے. ایسے جنت کے اندر جائیں گے. کتنے کھلے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. دروازوں کی بات آئی ہے تو ایک دروازہ جنت کے اندر خاص الخاص ہے جو باب الریان ہے, جس کا نام باب الریان. کیا نام ہے؟ باب الریان. لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں نا بچوں کا, ریان, تو یہ اسی سے ہے. تو وہ روزے داروں کا ہے. جو روزے دار ہوں گے, کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوں گے. اس میں فرضی روزے بھی ہیں اور نفلی روزے بھی ہیں. فرضی تو سارے رکھتے ہیں. پھر باب الریان روزے داروں کا دروازہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرضی روزے تو سارے رکھتے ہیں, مسئلے کو سمجھیں آپ. پھر اس کو علیحدہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جو نفلی روزے بھی رکھتا ہوگا, نفلی روزے بھی اس کی زندگی میں ہوں گے, اس کو یہ پروٹوکول دیا جائے گا کہ باب الریان کے ذریعے اس کو بلایا جائے گا. جب یہ بیان کیا جا رہا ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انسان نے تو ایک ہی دروازے سے جانا ہوتا ہے, لیکن دنیا کے اندر بھی بسا اوقات کسی محفل یا مجلس کے اندر کسی کو مہمان خصوصی جب بلایا جاتا ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں آئیں تشریف لائیں, آپ ادھر بیٹھیے نا. کسی محفل میں جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں آپ ادھر ہمارے پاس بیٹھیے. حالانکہ بیٹھنا تو اس نے ایک کرسی کے اوپر ہے, سارے کھڑے ہو جاتے ہیں, سارے ویلکم کرتے ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ جس کو 8 دروازے جنت کے وہاں سے بلایا جائے گا. یہ غالباً سوال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی کیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ تو بھی ان میں سے ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی ان کی محبت کی وجہ سے ان کا ساتھ عطا فرمائے, سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحابہ جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے آگے چل کے قوموں کی تباہی کے سلسلے کو بیان فرمایا. جو قومیں میری بات کو نہیں مانا کرتی ان کو میں تباہ کر دیا کرتا ہوں. پیچھے بھی یہ تذکرہ گزرا ہے. سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے پاس فرشتے آئے
اور آ کر کہا کہ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کے آپ نکلیے، صبح ہوتے ساتھ سورج نکلتے ساتھ ہی اللہ کا حکم ہے کہ اس قوم کو عذاب کے ساتھ مبتلا کرنا ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے، اور وہ یہ آیت ہے لعمرک، محبوب تیری عمر کی قسم ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، اس وقت وہ قوم والے لوط کی جو قوم تھی اس وقت وہ اپنے نشے کے اندر بدمست ہوئے پھرتے تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، سورج نکلتے ساتھ ہی ان کو ایک زوردار چیخ نے آ لیا جس کے اندر عذاب تھا۔ فجعلناها عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارہ من سجیل، ہم نے ان کے پورے ملک کو اٹھایا، آسمان پہ لے جایا گیا، آسمان کی بلندیوں سے ان کو الٹا کیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ ان فی ذلک لآیات، اس واقعے کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، للمتوسمین، بصیرت اور فراست رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، زمینوں اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان موجود ہر چیز کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، یہ عبث نہیں بنا دیا، فضول میں نہیں بنا دیا نظام، یہ حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت بھی آنے والی ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے خالق، خالق کا مطلب تو ہم جانتے ہیں پیدا فرمانے والا، اور ایک ہوتا ہے خلاق، جس طرح ہوتا ہے نا غافر، گناہوں کو معاف فرمانے والا، اور اگلا کیا ہوتا ہے غفار، سارے گناہوں کو ہر ٹائم معاف فرمانے والا، جس طرح رحمت ہے، راحم ہے اور رحمان ہے، یہ اسی طرح کا صیغہ ہے۔ خالق، خلاق، یہاں پہ اپنی صفت خلقیت کا ذکر اس انداز میں فرمایا کہ آپ کا رب بہت اچھا پیدا فرمانے والا اور بہت کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، وہ عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اب اپنی آنکھوں کو ان دنیا والوں کی طرف اور دنیا کی رنگ رنگیلیوں کی طرف اٹھا کے مت دیکھیے، جس کو قرآن مل جائے، صاحب قرآن ہو، اللہ اکبر، صاحب قرآن جو ہو نا، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن اس کی زندگی میں آ گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور شخص جو ہے نا اس کو زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اس کو زیادہ اللہ نے نوازا ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر دل لگاتا ہے، اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اس بیچارے نے قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا، مسکین اور فقیر ہے ایسا شخص کہ قرآن کی نعمت سے اور قرآن کی دولت سے اللہ نے تجھے نوازا ہے، دنیا کے اندر بھی معزز ہے، قبر کے اندر بھی معزز ہوگا، حشر کے اندر بھی معزز ہوگا اور جنت کے اندر بھی معزز ہوگا۔ ابھی کل ہی حدیث کو ہم پڑھ رہے تھے آپ سے، قیامت کے اندر، حشر کے اندر کیا عزت ہوگی کہ صفیں لگی ہیں یوں خاکیوں کی، انبیاء کی بھی صفیں ہیں، اولیاء کی بھی صفیں ہیں، شہداء کی بھی صفیں ہیں، اللہ کے ولیوں کی بھی صفیں ہیں، اور یہ اس سائڈ پہ حفاظ کرام کی بھی صفیں ہیں، اور اس سائڈ پہ دائیں سائڈ پہ اللہ رب العالمین کے عرش کی طرف نورانی فرشتوں کی صفیں لگی ہیں، جبریل امین کی صف ہے، میکائیل کھڑے ہیں، اسرافیل کھڑے ہیں، اور اللہ کے ان گنت فرشتے کھڑے ہیں جن کی تعداد کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، آپ کے رب کے لشکروں کی تعداد کا پتہ صرف اس اکیلے اللہ کو ہے۔ اللہ رب العالمین اس عالم میں اعلان فرمائیں گے، کیا اعلان ہوگا؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اے قرآن کے قاری، اے قرآن کے حافظ، اے دنیا میں قرآن کو پڑھنے والے، آج خاکیوں کی صف سے نکل اور یہ نورانی ملائکہ کی صف میں آ کے کھڑا ہو جا۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے کہ خاکیوں کی صف سے نکال کے اللہ رب العالمین اس کو نورانی ملائکہ اور نورانی فرشتوں اور معزز و مکرم فرشتوں کے صف میں کھڑا کر دیں گے۔ اللہ یہ اعزاز مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ اس کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن سمجھنا پڑے گا، اپنی بچوں کو اور اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانا پڑے گا۔ خالق و مالک توفیق عطا فرمائے۔ آپ وعدہ کرتے ہیں نا اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں ان کی باتوں سے آپ کا سینہ دکھتا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کا استہزاء کرنے والوں کو ہم خود ہی کافی ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوئیے، بس
آپ کے اوپر جو منصب رسالت ہے، منصب نبوت ہے، اس کا پرچار کرتے چلے جائیں، اس کی دعوت لوگوں کو دیتے جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی الہ بنائے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجیے اور تسبیح بیان کیجیے، وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے رب کے عبادت میں لگے رہیں یہاں تک کہ موت نہ آ جائے، یہاں تک کہ یقین نہ آ جائے۔ یقین سے مراد موت بھی ہے اور یقین سے مراد یقیناً جنت بھی ہے۔ جب تک انسان جنت کو نہ دیکھ لے، اپنی منزل پہ نہ پہنچ جائے، تو مسافر راستے میں رہتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ سفر کرتا بھی ہے تو وہ سفر اس کا عارضی ہوتا ہے، راستے میں میلہ یا تماشا لگا ہو وہاں پہ وہ دل نہیں لگاتا ہے، اس کو اپنی منزل کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی منزل کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کے اندر ایسا اطمینان اور یقین اور ایسی اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشگی عطا فرمائے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ یہ دعا بھی ہونی چاہیے کثرت کے ساتھ، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ ہم آپ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں۔ آگے سورۃ النحل ہے، اس سورت کو سورۃ النحل اس لیے کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے شہد اور شہد کی مکھی کا بیان فرمایا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی چونکہ آدھے سپارے سے آگے ہے، اس کا تذکرہ کل عصر کے بعد میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کا فرمایا، خلق السماوات والارض بالحق، زمین و آسمان کو میں نے حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ تعالی عما یشرکون، میں بلند و برتر ہوں اس چیز سے جس کو میرے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، انسان تجھے میں نے ایک نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، بس جب تو پیدا ہوا تو میرے ہی بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، یہ چوپاؤں کو، جانوروں کو، جمادات کو، حیوانات کو، سب کو میں نے تیرے لیے پیدا فرمایا ہے، اس میں تمہارے لیے نفع بھی ہے اور ان کو تم کھاتے بھی ہو۔ بکرا ہم کھاتے ہیں، مرغی ہم کھاتے ہیں، گائے ہم کھاتے ہیں، اور دیگر جانوروں کے اوپر سواری ہوتی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور کئی ایسے ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے تم خوش ہوتے ہو، تمہیں اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کر، اور کئی ایسے ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے کے جاتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک یہ تمہارے رب کی مہربانیاں اور اس کی عنایتیں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے انسان، ہم نے تیرے لیے اس کو مسخر کیا ہے اور تجھے اپنی عبادت کے لیے خاص کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے کما حق ہو، اللہ اپنی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ورنہ ان چیزوں کے سوالات تو بہت زیادہ ہونے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، تمہاری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے، عبادت نہ کرے، اللہ کے گھر کی طرف نہ آئے، اپنے بچوں کو نہ لے کے آئے، اپنے جنت کی فکر نہ کرے، پھر اس سے نعمتوں کا سوال تو بنتا ہے نا۔ خالق و مالک ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ زمین کو جب بنایا اس کا ذکر فرمایا، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، یہ زمین کے نیچے پانی ہی پانی تھا، پانی ہی پانی تھا، سمندر تھے بہت گہرے۔ فرمایا ہم نے جب اس کے اوپر مٹی کو بچھایا تو زمین ایسے ڈولنے لگی، جس طرح پانی کے اوپر کوئی ان بیلنس چیز رکھ دی جائے تو وہ کبھی ادھر جاتی ہے اور کبھی ادھر جاتی ہے۔ زمین نے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، فرمایا ہم نے پہاڑوں کو اس زمین کے اوپر کیل بنا کے، میخیں بنا کے گاڑ دیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے جتنے یہ باہر ہیں اس سے دگنے اندر ہیں۔ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے نا، یہ جتنے باہر ہیں اس سے دگنے اندر ہیں، کیونکہ کیل کا جو سرا ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے اور باقی سارا کیل دیوار کے اندر یا لکڑی کے اندر یا کسی چیز کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ ان پہاڑوں کا ہے، ان کو میخیں بنا کے گاڑا ہے۔ وانہارا، اور زمین کے اندر نہری سلسلہ جاری فرما دیا۔ وسبلا، اور رستے بنا دیے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو، راستے پا سکو۔ وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اور آسمان پہ ستاروں کو سجا دیا، ٹمٹماتے ہوئے یہ ستارے۔ پہلے وقتوں کے اندر لوگ ان ستاروں سے راستے معلوم کیا کرتے تھے، رات کا جب سفر کرتے ان کو پتہ ہوتا کہ یہ ستارہ ہے، اس کے ساتھ یہ ستارہ ہے تو میرا سفر اس طرف کو ہے، میرا علاقہ اس طرف کو ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے ان ستاروں سے لوگ راستے معلوم کیا کرتے تھے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی صاحب بتا سکتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا ان چیزوں کا۔
جو پرانے بزرگ ہیں گاؤں میں رہتے ہیں چیزوں کو جانتے ہیں. ہم نے تو قرآن پڑھا ہے, ہمیں تو قرآن پہ یقین ہے. وعلامات وبالنجم هم يهتدون, ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستے تلاش کیا کرتے تھے. یہ تخلیق بیان فرمانے کے بعد توحید کا درس دیا. افمن یخلق کمن لا یخلق, کیا جو خالق ہو وہ مخلوق کی طرح ہو سکتا ہے؟ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اس کے ساتھ اس کو کیوں لے کے آتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ افلا تذکرون, تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, یہاں بھی بات فرما دی اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں, تم شمار نہیں کر سکتے. یعلم ما تسرون وما تعلنون, جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اس کے لیے برابر ہے. يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا, اللہ کے علاوہ جس کو یہ بلاتے ہیں پکارتے ہیں دعائیں کرتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا, اللہ فرماتے ہیں. وهم يخلقون, یہ کیا پیدا کریں گے, یہ تو خود مخلوق ہیں, ان کو تو خود پیدا کیا گیا ہے, ان کے اندر کیا طاقت ہے کہ پیدا کریں. اموات غیر احیاء, کیسی توحید ہے, کیسی مٹھاس ہے. فرمایا مردے ہیں یہ تو زندہ بھی نہیں ہیں جن کو پکارتے ہو اور دعائیں کرتے ہو, اپنی حاجتیں اور منتیں اور فریادیں کرتے ہو, مردہ ہیں. غیر احیاء, زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو خود کو نہیں پتا کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا, ان کو قبروں سے نکالا کب جائے گا. الہکم الہ واحد, تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے, رب العالمین ہے, ارحم الراحمین ہے, اللہ الاحد الصمد ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, کچھ ظالم ایسے بھی ہیں مکہ کے اندر جو مشرک تھے اور آج کے کافر بھی, جب انہیں کہا جاتا ہے آپ کے رب نے کیا نازل کیا ہے, قالوا اساطیر الاولین, اللہ اکبر, کہتے تھے کس سے کہانیاں ہیں, پہلے لوگوں کی سٹوریاں بیان کر دی ہیں, کوئی بات ہمیں سمجھ تو آتی نہیں. فرمایا یہ لوگ لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ, یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے گناہوں کا. ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم, بغیر علم کے جن کو گمراہ کیا ہے, جو ان کے پیچھے لگے ہیں, ان کے گناہوں کا وبال بھی ان کے اوپر آئے گا. یہ ایک قاعدہ اور اصول بتلایا, جب بغیر علم کے انسان کوئی فتویٰ دیتا ہے, کسی کو کتاب و سنت سے ہٹ کے لگا دیتا ہے کسی بات کے اوپر, اس کو تو گناہ ملنا ہی ملنا ہے. اس نے تو کھوٹی چیز لی ہے, اس نے اپنا نقصان تو کیا ہی کیا ہے. جس نے اس کو کھوٹی چیز دی تھی, غلط راستے پہ لگایا تھا, فرمایا اس کو بھی ان گناہ کرنے والوں کے برابر گناہ ملے گا. اور اس کو آپ اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں, نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کمہ اعمى عن الطریق لعنہ اللہ, جو کسی نابین آدمی کو, اندھے آدمی کو جو آنکھوں سے معذور ہو, دنیا کے اندر غلط راستہ دکھاتا ہے, کھڈے کے اندر گرا دیتا ہے دنیا کے اندر, جس سے وہ نکل سکتا ہے, اس کو بچایا جا سکتا ہے, اس کی شفا یابی ہو سکتی ہے, لیکن اس کام کے اوپر بھی اللہ رب العالمین غلط راستہ دکھانے والے کے اوپر لعنتیں برساتا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے. دنیا کے اندر جو کسی نابینے کو غلط راستہ دکھائے اس پر اللہ کی کیا ہے, لعنت ہے. اور جو آخرت کا راستہ کسی کو غلط دکھائے, جنت کا راستہ کسی کو غلط دکھائے, اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو معاملہ ہے اور جو اصول ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی, بس اس سے نکال کے کسی اور کی طرف لگائے, اس کے ساتھ اللہ کی کیا ناراضگی ہوگی, اور اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کتنا ناراض ہوں گے. یہی وہ آیت ہے کہ ان لوگوں کا گناہ بھی, ان لوگوں کے گناہ بھی ان کی کندھوں کے اوپر اور پیٹھوں کے اوپر لاد کے ان کو کہا جائے گا چلو اب محشر کے میدان میں چڑھو اوپر کو. الا ساء ما یزرون, خبردار سن لو یہ بہت بھاری اور بہت برا وزن ہوگا جو تم اٹھاؤ گے. اللہ رب العالمین بدعات اور خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے برے لوگوں کی موت کا تذکرہ بھی فرمایا. فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوتا ہے. فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء, جب فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو ایڑیاں رگڑتے ہیں اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے, اور کہتے ہیں ہائے ہم برے کام نہیں کریں گے, ہم نہیں برے کام کریں گے. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, بس خبردار اللہ سب جانتا ہے جو تم نے کیا ہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, چلو جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں. فلبئس مثوى المتکبرین, تکبر کرنے والوں کا بہت بھیانک انجام ہونے والا ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم, متقین کو جب کہا جاتا ہے آپ کے رب نے کیا نازل کیا ہے, کیا پڑھا ہے آپ نے, کیا سمجھ آئی ہے, کیا درس ہوا تھا, قالوا خیرا, کہتے ہیں بڑی خیر کی باتیں ملی ہیں, ہمارا تو ایمان تازہ ہو گیا ہے, ہمیں تو بہت زیادہ عمل کی طرف شوق اور رغبت
تلاوت ہوئی ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو دنیا میں اچھا کریں گے آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا ہوگا، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور جو متقین ہیں ان کا ٹھکانہ بہت زیادہ اچھا ہوگا، جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون، ان کی منشا اور چاہت کے مطابق وہاں پہ معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس تھوڑی سی زندگی میں انسان اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لے، اللہ کی منشا کے مطابق گزار لے، تو وہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، یہ ہمیشہ کا لفظ سنیں آپ سب توجہ کے ساتھ، ابھی سے لے کے میں فجر تک بولتا رہوں نا کہ ہمیشہ کی زندگی، پھر بھی اس بات کی افادیت سمجھنے کے اندر ضروری ہے کہ زیادہ بولا جائے، کیونکہ قرآن نے یہ لفظ بڑا بولا ہے۔ آپ سب بتائے ہیں ایمانداری کے ساتھ، آج 14ویں سپارے کی تلاوت ہوئی ہے، کتنی بار آپ نے سن لیا خالدین فیہا خالدین فیہا خالدین فیہا خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ما یشاءون، یہ اللہ نے بہت زیادہ بار بولا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کی زندگی گزار لو، نمازی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف آ جایا کرو، وہ جو زندگی ہوگی نا ہمیشہ کی، اس کی ابتدا تو ہے انتہا نہیں ہے، وہ پھر وہاں تمہاری اپنی مرضیاں چلیں کریں گی۔ سبحان اللہ، آگے چل کے مرضیوں کا ذکر بھی آئے گا کہ کیسی مرضیاں ہوں گی انشاءاللہ تعالی، وہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کو فرشتے صفائی کی حالت میں، پاکی اور طہارت کی حالت میں فوت کرتے ہیں، دلوں کی طہارت مراد ہے، جن کے دل صاف ہوتے ہیں، یقولون السلام علیکم، سلامتیاں شروع ہو جاتی ہیں، ادخلوا الجنۃ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے عملوں کی وجہ سے تمہارے اعمال بڑے نیک ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق و مالک مجھے اور آپ سب کو اپنی جنتوں کا مہمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔